السلام علیکم. عمران ڈلو آج کے ویلاگ کے ساتھ. آج ایک بڑی افسوسناک اور دکھ بھری خبر ہے تمام پاکستانیوں کے لیے کہ بد انتظامی اور نااہلی کے شاہکار ہمارے ادارے پی آئی اے نے ایک اور شرمناک باب رقم کیا ہے. کراچی سے جانے والے ہمارے بوئنگ 777 طیارے کو، جس نے کہ کوالالمپور ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، اسے واپسی پر عین اس وقت روک لیا گیا جب اس میں 170 مسافر سوار ہو چکے تھے اور جہاز ٹیک آف کے لیے بالکل تیار تھا کہ اچانک ایمریشین حکام کی طرف سے پی آئی اے کو بتایا گیا کہ آپ فلائی نہیں کر سکتے چونکہ عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا ہے. تو تمام مسافروں کو جو ہے آف لوڈ کرنا پڑا اور بعد میں انہیں ایک متبادل ایئر لائن کے ذریعے واپس بھیجا گیا. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا لیزنگ کمپنی کے ساتھ تنازع چل رہا ہے اور آپ نے ایسے طیارے کو بیرون ملک بھیجا ہی کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا، جو اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ دبئی بیسڈ ایک لیزنگ کمپنی ہے پیریگرین، اس سے پاکستان نے یہ بوئنگ 777 لے رکھا ہے. 12 سال قبل ہم نے لیا تھا اور اب اس کی ادائیگی سے متعلق پی آئی اے کا لیزنگ کمپنی کے ساتھ تنازع چل رہا ہے اور لیزنگ کمپنی نے لندن ہائی کورٹ میں پی آئی اے کے خلاف کیس دائر کر رکھا ہے. ان تنازع ہے جس رقم پر، وہ میرا خیال ہے ان کا دعویٰ ہے کہ $14 ملین کی رقم پر تنازع ہے. تو لیکن یہ کیس چل رہا ہے برطانیہ میں، کمپنی ہے دبئی بیسڈ، اور پاکستانی طیارہ جا رہا ہے ملیشیا، اور ملیشیا میں وہاں کی عدالت نے اچانک فیصلہ دے دیا. اور یہ کیسے ہوا؟ یقیناً اس کمپنی نے مینج کیا ہے. ایک تو جو ہمیں تفصیلات ملی ہیں، ایک تو یہ جو کمپنی ہے پیریگرین، اس کی مینجمنٹ میں زیادہ تر لوگ جو ہے انڈینز ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس عدالت نے فیصلہ سنایا ہے اس کے جج بھی بھارتی نژاد ہیں. تو بات کچھ جو ہے سمجھ آتی ہے کہ جہاں ہماری نااہلی شامل ہے وہاں پاکستان دشمنی کا عنصر بھی موجود ہے. تو اس جو یہ والی بات ہے کہ جج انڈین یاد تھے ہیں، اور اس کمپنی کی زیادہ تر مینجمنٹ جو ہے بھارتی ہے. تو وہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں اسلام آباد سے ہالینڈ جا رہا تھا. تو ایک کسی خلیجی ملک کی ایئر لائن تھی، تو ظاہر ہے وہ کنیکٹنگ فلائٹ تھی براستہ دبئی. تو جب ہم دبئی سے دوبارہ اگلی فلائٹ میں ہالینڈ کے لیے سوار ہونے لگے تو وہاں سٹاف جو ہے امیگریشن پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ سارا جو ہے انڈین تھے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ تو جو بحث کی کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں. جب اس نے سارے سوالات مکمل کر لیے تو میں نے آخر میں اس سے پوچھا کہ بھائی باقی لوگ بھی کافی آ جا رہے ہیں. میں نے نوٹ کیا کہ ہم سے آگے 2 اور پاکستانی تھے، آپ نے ان سے روکا، ان سے سوال جواب کیے. اب میں آیا ہوں تو مجھ سے بھی کیے ہیں. تو کیا آپ پاکستانیوں کو گرین پاسپورٹ دیکھ کر جان بوجھ کر روکتے ہیں؟ تو جب میں نے ذرا تلخ لہجے میں بات کی تو اس نے کہا آپ جائیں. لیکن میں نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں تو آپ سے بات کروں گا.
تو ظاہر ان کی جو مینجمنٹ تھی، پھر جو ان کے ہائر آفیسر تھے ان کو مداخلت کرنا پڑی، اور ہمیں انہوں نے کہا جی، میرے ساتھی کو بلایا، میرا ایک دوست اور بھی دوست تھا میرے ساتھ، انہیں کہا کہ جی انہیں لے کے جائیں. تو بہرحال میں چلا گیا. لیکن اور بھی میرے نوٹس میں کئی دوستوں کو واقعات ہیں کہ جو ایون یو ایس اے آتے ہیں، تو چونکہ ایک ایئر لائن کی امیگریشن جو ہے وہیں خلیجی ملک میں ہوتی ہے، تو وہاں بھی جو پاکستانیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ بات تو کلیئر ہے کہ اس واقعے میں جس سے کہ ہماری قومی ایئر لائن اور ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی ہے، اس میں جہاں ہماری نااہلی اور بد انتظامی شامل ہے، اس میں ایک عنصر یہ بھی شامل ہے کہ جو انڈیا کی پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے، اور وہ جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ بالکل ہم کوئی بلا تعامل وہ اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو تنگ کرنا ہے، ہم نے انہیں مشکل میں ڈالنا ہے. تو ایک تو عنصر بالکل یہ ہے. لیکن دوسرا جو سب سے اہم بات ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے یقیناً پی آئی اے کو تباہ کرنے میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا. جہاں سیاسی بھرتیاں کیں، باری تنہاؤں پہ اپنے منظور نظر لوگوں کو رکھا، یونینز نے بھی انتظامی معاملات میں ہرڈلز کھڑی کیں. یقیناً اس سے پی آئی اے کا بڑا نقصان ہوا، اور ہمیشہ وہ خسارے میں رہی، جو کہ ایک نام تھا، ایک برانڈ تھا پی آئی اے کا بہت سے ممالک کی، جس نے ایئر لائنیں کھڑی کیں. لیکن جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، اس نے تو ستیہ ناش ہی کر دیا ہے. ہمارے ایوییشن جو منسٹر ہیں سرور صاحب، غلام سرور صاحب، انہوں نے اپنے اوپر سے طیارہ حادثے کا بوجھ کم کرنے کے لیے فلور آف دی ہاؤس وہ بیان دیا کہ جس نے پورے یورپ میں، برطانیہ میں، ایون امریکہ کے لیے امریکہ نے اجازت دے دی تھی پی آئی اے کو فلائٹس کی، تو ہر طرف انہوں نے پابندی لگوا دی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی کسر رہ نہ جائے اس ایئر لائن کو بند کرانے میں. تو اب یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ یقیناً اس گورنمنٹ کی، اس انتظامیہ کی بھی نااہلی ہے کہ وہ جب اپوزیشن میں تھے تو یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم اس ایئر لائن کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے. پاؤں پر کیا کھڑا کرنا تھا، آپ نے تو پاؤں ہی کاٹ دیے اس ایئر لائن کے. یہ ایئر لائن اہم کتنی ہے؟ آپ کی معیشت چلتی ہے اوورسیز پاکستانیوں پر. اس بدترین معاشی بحران میں بھی آپ کے جو ترسیلات زر ہیں وہ کم نہیں ہوئیں بلکہ بڑھی ہیں. تو آپ کی معیشت اگر کھڑی ہے، چل رہی ہے، تو وہ اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے چل رہی ہے. تو اوورسیز پاکستانیوں کی حکومت پاکستان سے سب سے بڑی جو ڈیمانڈ ہے، جو ان کو دیار غیر میں اپنا پن جس سے محسوس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انہیں براہ راست فلائٹ اویلیبل ہو. اگر پی آئی اے کسی ملک کے لیے پروازیں چلاتی ہے تو وہ وہاں سے براہ راست پاکستان آتی ہیں. راستے میں 6 7 7 8 8 گھنٹے اسٹے نہیں کرنا پڑتا. وہی فلائٹ جو 15 گھنٹے، 12 گھنٹے، 20 گھنٹے میں پہنچتی ہے، وہی اگر براہ راست پی آئی اے کی فلائٹ جو ہوتی ہے وہ 7 8 گھنٹے میں، 6 گھنٹے میں سفر ختم ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑا جو اوورسیز پاکستانیوں کو اس سے فائدہ ہے کہ ہزار زندگی اور موت ساتھ ساتھ ہے، اور بہت سارے پاکستانیوں کا، اوورسیز پاکستانیوں کا بیرون ملک انتقال ہو جاتا ہے. تو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں کسی بھی ڈیڈ باڈی کو واپس پاکستان پہنچانے میں. تو پی آئی اے ہمیشہ یہ فریضہ مفت میں سر انجام دیتی رہی ہے، اور بڑا ویل مینیجڈ ہوتا تھا. تو اس سے
اوورسیز پاکستانیوں کو احساس ہوتا تھا، اپنے وطن کے پر فخر ہوتا تھا، اپنے وطن سے ان کی محبت میں مزید اضافہ ہوتا تھا کہ اگر ہم ترسیلات زر کی صورت میں پاکستانی معیشت کی مضبوطی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو پاکستان بھی انہیں کسی نہ کسی طرح پے بیک کر رہا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان میں بیٹھے لوگ تو ظاہر ہے اپنے ملک سے مستفید ہوتے ہیں، وہاں کی آزادی سے، وہاں دیگر سہولیات کی صورت میں، لیکن اوورسیز پاکستانی کو آپ اسی طرح کی سہولیات دے سکتے ہیں جن میں سب سے بڑی پی آئی اے ہے، لیکن آپ نے تو پی آئی اے تقریباً کیا مکمل طور پر بند کر دیا، چونکہ آپ کے دعوے تھے کہ جی آپ اس کو پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ ایک تو آپ نے اس پہ پوری دنیا میں آپ کی پروازوں پہ پابندی لگوا دی کہ اب پی آئی اے کہیں سفر نہیں کر سکتی، پھر آپ کو 2.5 سال ہو گیا اقتدار میں آئے، 2019 کے مالی سال میں پی آئی اے کا خسارہ کتنا تھا؟ 57 ارب۔ اب 2020-21 کی صرف پہلی سمائی میں 120 ارب خسارہ ہو گیا۔ تو آپ کے دعوے صرف بیانات کی حد تک ہیں، پی آئی اے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور وہ بطور ادارہ تو تباہ ہو چکا ہے، لیکن اب تشویشناک بات یہ ہے کہ وہ بطور ادارہ تو پوری دنیا میں بدنام ہے، لیکن اب پاکستان کے لیے بھی بدنامی اور شرمندگی کا باعث بن رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں انتہائی سخت اقدامات کرنے ہوں گے، بلا دریغ اقدامات کرنے ہوں گے، کسی سیاسی کسی بھی دباؤ کو خاطر میں نہیں لانا ہوگا، اور کوئی سیاسی سمجھوتا نہیں کرنا ہوگا۔ آپ کو اس ادارے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہوگا، ورنہ یہ اب زیادہ دور کی بات نہیں رہی کہ پی آئی اے مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اس میں بہت بڑا آپریشن کر کے اس میں سے جتنا فاسد مال ہے، جتنا گند ہے، نکال کے اس کو سیدھی راہ پہ چلائیں اور ایک ادارے کی شکل دیں، جیسا کہ پوری دنیا کی ایئر لائنیں ہیں۔ اور پی آئی اے کا تو ایک نام تھا، لیکن اب یہ پاکستان کی بھی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، اس لیے اب ہمیں جاگنا ہوگا اور ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے ساتھ۔